السلام علیکم۔ آج پیر ہے جون کی 15 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزہ معاہدے کی اطلاعات، پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے امریکہ کے ساتھ ایک ایسے معاہدے پر اتفاق کیا ہے جس کا مقصد لبنان سمیت مختلف محاذوں پر جاری کشیدگی اور تنازعات کا خاتمہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ معاہدے کے بعد ایرانی بندرگاہوں سے متعلق پابندیوں میں نرمی لائی جائے گی اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اس پیش رفت کے تناظر میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکی سفارتی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے تعاون ضروری ہے۔ ادھر عالمی سطح پر اس معاہدے کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، جبکہ ایشیائی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں کمی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان کی ثالثی سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہوا، جس سے آئندہ مذاکرات کی راہ ہموار ہونے کی توقع ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں معاہدے کو حتمی قرار دیا، جبکہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بھی کئی ماہ کے مذاکرات کے بعد ایک مفاہمتی یادداشت کو مکمل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں اس پیش رفت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ معاہدے پر دستخطوں کی تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں متوقع ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بھی اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے تنازع کے پرامن حل کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ انہوں نے پاکستان، قطر، مصر، سعودی عرب، ترکیہ اور دیگر علاقائی ممالک کے کردار کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ فریقین مستقل اور جامع امن کے قیام کے لیے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ مجوزہ معاہدے کے نتیجے میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے گا، جو عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم سمندری گزرگاہ سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ایرانی بندرگاہوں پر عائد امریکی بحری ناکہ بندی فوری طور پر ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، جس کے بعد عالمی بحری جہازوں کے ذریعے تیل کی ترسیل معمول پر آنے کی توقع ہے۔ اگرچہ معاہدے کی مکمل تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کی گئیں، تاہم صدر ٹرمپ کے بیان میں شامل نکات ان اشاروں سے مطابقت رکھتے ہیں جو امریکی اور ایرانی حکام گزشتہ چند ہفتوں سے ممکنہ ابتدائی سمجھوتے کے حوالے سے دیتے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق معاہدے میں 60 روزہ جنگ بندی کی تجویز شامل ہے، جس کا مقصد جاری فوجی کشیدگی کو کم کرنا اور آئندہ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اپنے بیان میں کہا کہ اس سمجھوتے کے تحت مختلف محاذوں پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے، جن میں لبنان بھی شامل ہے، جہاں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آخری مرحلے کے مذاکرات انتہائی تیز رفتاری سے مکمل ہوئے، جبکہ قطر نے فریقین کے درمیان رابطوں اور مفاہمت میں اہم کردار ادا کیا۔ اطلاعات کے مطابق حتمی اتفاق رائے تہران میں رائت گئے حاصل کیا گیا۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاملات بھی آئندہ مذاکرات کا اہم حصہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق جنگ بندی کے 60 روزہ دورانیے میں ایران کے جوہری پروگرام کے مستقبل، بین الاقوامی نگرانی کے نظام اور ایران پر عائد امریکی پابندیوں کے خاتمے یا نرمی جیسے اہم موضوعات پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ تاہم مبصرین کے نزدیک لبنان کا معاملہ اب بھی ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ کسی بھی وسیع تر امن معاہدے کی کامیابی اس بات پر منحصر ہوگی کہ آیا امریکہ اسرائیل کو اپنی فوجی کارروائیاں محدود کرنے پر آمادہ کر پاتا ہے یا نہیں، اور آیا ایران حزب اللہ کو کشیدگی کم کرنے اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر
قائل کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایران امریکہ مفاہمتی معاہدے کا عالمی سطح پر خیر مقدم، خطے میں امن کی نئی امیدیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے مجوزہ مفاہمتی معاہدے کو عالمی سطح پر مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ چین، اردن، سعودی عرب، مصر اور یورپی یونین سمیت متعدد ممالک اور بین الاقوامی شراکت داروں نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام میں مددگار ثابت ہوگا۔ چین، اردن اور سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری الگ الگ بیانات میں پاکستان اور قطر کی سفارتی کاوشوں کو سراہا گیا۔ ان ممالک نے توقع ظاہر کی کہ معاہدے پر عمل درآمد سے آبنائے ہرمز میں سلامتی کی صورتحال بہتر ہوگی، عالمی جہاز رانی کو سہولت ملے گی اور خطے میں استحکام کو فروغ حاصل ہوگا۔ اردن نے اپنے بیان میں بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق تنازعات کے سفارتی حل کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے مذاکراتی عمل کو امن کے حصول کا مؤثر ذریعہ قرار دیا۔ دریں اثنا ایرانی ذرائع ابلاغ نے ایران اور امریکہ کے درمیان زیر غور 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی بعض تفصیلات جاری کی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق مسودے میں امریکی بحری ناکہ بندی کے مرحلہ وار خاتمے، ایران کی تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات پر عائد پابندیوں کی معطلی اور لبنان سمیت مختلف محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کی تجاویز شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق مجوزہ فریم ورک میں ایران کی تعمیر نو کے لیے بین الاقوامی اقتصادی تعاون، ایرانی منجمد اثاثوں کی مرحلہ وار بحالی اور حتمی معاہدے کی توثیق کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے رجوع کرنے جیسے نکات بھی زیر غور ہیں، تاہم ان تفصیلات کی باضابطہ تصدیق تاحال سامنے نہیں آئی ہے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مصر، عراق، ترکی اور جاپان سمیت متعدد ممالک کے اپنے ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق جاپانی وزیر خارجہ توشیمتسو موتیگی کے ساتھ گفتگو میں معاہدے کی اہم شقوں، اس کی پیش رفت اور مستقبل کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عباس عراقچی نے اس موقع پر امید ظاہر کی کہ معاہدے پر مؤثر عمل درآمد دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون اور علاقائی استحکام کے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ نے بھی اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے علاقائی بحران کے حل کی جانب اہم قدم قرار دیا اور معاہدے پر مکمل اور شفاف عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ بیجنگ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے کا خیر مقدم کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ طے شدہ شیڈیول کے مطابق اس پر دستخط مکمل ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریق مکالمے اور مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز میں محفوظ اور آزادانہ بحری آمد و رفت کی بحالی عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے اور اس حوالے سے فوری پیش رفت کی توقع کی جانی چاہیے۔ یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کایا کالس نے معاہدے کو خطے میں کشیدگی کم کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یورپی وزرائے خارجہ آئندہ مرحلے میں یورپی یونین کے ممکنہ کردار پر مشاورت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین اقتصادی تعاون، سفارتی روابط اور علاقائی استحکام کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ یورپی کمیشن کے صدر ارسولا وان دیر لیئن نے بھی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے زور دیا کہ تمام فریق اس پر تیزی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ ان کے مطابق آبنائے ہرمز میں آزادانہ بحری آمد و رفت کی بحالی اور لبنان میں مؤثر جنگ بندی مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے ناگزیر عناصر ہیں۔ مصری وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت
خطے میں جاری کشیدگی کے خاتمے اور علاقائی و عالمی سلامتی کے استحکام کی بحالی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ مصر نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے امن کے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایران امریکہ معاہدے پر اسرائیلی تحفظات برقرار، غزہ میں کشیدگی جاری۔ ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے مجوزہ معاہدے پر اسرائیل کے بعض رہنماؤں نے سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایتامار بن گوئر نے معاہدے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اس سمجھوتے کا فروغ نہیں ہے، لہٰذا اسے اس کے تحت پابند نہیں سمجھا جا سکتا۔ بن گوئر نے اپنے بیان میں کہا کہ مجوزہ معاہدہ اسرائیل کی سلامتی سے متعلق خدشات کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل حزب اللہ کے مکمل خاتمے سے کم کسی نتیجے کو قابل قبول نہیں سمجھے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج کے زیر قبضہ علاقوں سے دستبرداری کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گالنٹ نے بھی سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل لبنان میں اپنے زیر کنٹرول علاقوں سے واپس نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران یا اس کے اتحادی اسرائیل کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرتے ہیں تو اسرائیل بھرپور جواب دے گا۔ یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب خطے کے متعدد ممالک اور عالمی قوتیں ایران اور امریکہ کے درمیان مجوزہ مفاہمتی معاہدے کو کشیدگی میں کمی اور امن کی جانب اہم پیش رفت قرار دے رہی ہیں۔ ادھر غزہ میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وافا کے مطابق وسطی غزہ کے علاقے الزوائدہ میں اسرائیلی حملے کے نتیجے میں ایک فلسطینی خاتون شہید ہو گئی۔ الاقصی شہداء اسپتال کے طبی ذرائع کے حوالے سے جاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حملہ خاتون کے گھر کے قریب واقع علاقے پر کیا گیا، جس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا۔ غزہ میں جاری جھڑپوں اور فضائی حملوں کے باعث انسانی صورتحال بدستور تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ بین الاقوامی برادری فریقین پر کشیدگی کم کرنے اور جنگ بندی کی کوششوں کو آگے بڑھانے پر زور دے رہی ہے۔ اور اب پاکستان سے کچھ خبریں۔ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ مکمل، فضائی حادثات اور یوکرین پر روسی حملوں میں جانی نقصان۔ بانی پی ٹی آئی کا پیمز ہسپتال میں طبی معائنہ۔ پیمز ہسپتال انتظامیہ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے طبی معائنے اور علاج سے متعلق اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں گزشتہ رات خصوصی طبی معائنے اور علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق آنکھ کے علاج کا 5واں مرحلہ کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ معائنے کے دوران بانی پی ٹی آئی کی مجموعی طبی حالت مستحکم رہی، جبکہ او سی ٹی رپورٹ میں آنکھ کی حالت میں مزید بہتری کے آثار سامنے آئے۔ علاج مکمل ہونے کے بعد انہیں ضروری طبی ہدایات اور فالو اپ پلان کے ساتھ دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ مردان کے قریب پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ حادثے کا شکار۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ایس پی آر کے مطابق پاک فضائیہ کا ایک تربیتی طیارہ معمول کی تربیتی پرواز کے دوران مردان کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثے کے نتیجے میں پاک فضائیہ کے فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور پاک بحریہ کے لیفٹیننٹ طہا عباسی شہید ہو گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، سروسز چیفز اور مسلح افواج کے افسران اور جوانوں نے حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ اور برازیل میں فضائی حادثات، متعدد ہلاکتیں۔ امریکی ریاست میسوری میں ایک چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار تمام 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طیارے میں ایک پائلٹ اور 11 اسکائی ڈائیورز سوار تھے۔ حادثے کے بعد متعلقہ وفاقی اور ریاستی اداروں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تاکہ حادثے کی وجوہات کا تعین کیا جا سکے۔
उधर ब्राज़ील में 2 हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में टकरा गए, जिसके नतीजे में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। मकामी हुक्काम के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पार्किंग पर गिर गया, जिससे वहां खड़ी मुतादिद गाड़ियों में आग भड़क उठी और तकरीबन 20 गाड़ियां जलकर तबाह हो गईं। हुक्काम ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं, जबकि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे के वक्त मारूफ अमरीकी गुलकार ओलिवर ट्री की मुमकिना मौजूदगी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट्स भी ज़ेर गर्दिश रहीं, ताहम इस हवाले से बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। रूस ने यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन्स और मिज़ाइल हमले किए हैं, जिनके नतीजे में कम अज़ कम 9 अफराद हलाक हो गए। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक दारुल-हुकूमत कीव में होने वाले हमलों में 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 23 ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब शिमाल मशरक़ी शहर खार्किव में इमदादी कार्रवाइयों के दौरान रियासती इमरजेंसी सर्विस के 5 एहलकार हलाक हो गए। यूक्रेनी फ़ौज का दावा है कि रूस ने एक ही रात में 70 मिज़ाइल और 611 ड्रोन्स फायर किए, जिनमें से बेशतर को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। भारत में अक़लियतों के हुकूक़ और समाजी इम्तियाज़ पर नई बहस, कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर का इज़हार तशवीश। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस के सीनियर रहनुमा शशि थरूर ने मुल्क में मुसलमानों के साथ मुबैना इम्तियाजी सलूक के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इज़हार करते हुए इसे मुआशरे के लिए एक संजीदा अखलाकी चैलेंज करार दिया। अपने एक मजमून में रशीद थरूर ने एक ऐसे वाक़े का हवाला दिया जिसे मकबूजा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक सियासी कारकुन को मुबैना तौर पर उनकी मुस्लिम और कश्मीरी शनाख्त की बुनियाद पर रियासत महाराष्ट्र में एक होटल में दाखिले से रोक दिया गया। उनके मुताबिक ये वाक़या सिर्फ एक फ़र्द के साथ पेश आने वाला मामला नहीं, बल्कि मुआशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और समाजी तक़सीम की अलामत है। शशि थरूर ने लिखा कि किसी भी मुल्क की अज़मत का मेयार सिर्फ इक़्तिसादी तरक्की, बुलंद इमारतें या जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि इस बात से लगाया जाता है कि वहाँ अक़लियतें और कमज़ोर तबक़ात ख़ुद को किस हद तक महफूज और बाइज़्ज़त महसूस करते हैं। उन्होंने ख़बरदार किया कि जब इम्तियाज़ी रवैये मामूल बन जाएं तो वो सियासी इख्तिलाफ़ात से आगे बढ़कर शनाख्त की बुनियाद पर तफरीक़ को फ़रोग़ देते हैं। दूसरी जानिब भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में एक 33 साला दलित शहरी के कत्ल के वाक़े ने भी समाजी इम्तियाज़ और ज़ात पात के मसाइल पर नई बहस छेड़ दी है। पुलिस के मुताबिक ज़िले ललितपुर में राजकुमार उर्फ छन्नू नामीन शख्स को मुबैना तौर पर 3 अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वो जान की बाजी हार गया। इब्तिदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक मुल्ज़िमान ने मक़तूल से अपने पाँव दबाने का मुतालबा किया था और इनकार पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि हमले में बेल्ट और लोहे की सल्लाखें इस्तेमाल की गईं, जबकि बाद असां लाश को सड़क किनारे फेंक कर वाक़े को हादसा ज़ाहिर करने की कोशिश की गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई करते हुए तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। फीफा वर्ल्ड कप सन 2026, स्वीडन की शानदार फतह, जापान और नीदरलैंड्स का सनसनीखेज मुकाबला। वर्ल्ड कप सन 2026 के चौथे रोज ग्रुप एफ में खेले गए मैच में स्वीडन ने ट्यूनिस को यकतरफा मुकाबले के बाद 5-1 से शिकस्त देकर इवेंट में अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया है। दूसरी जानिब ग्रुप एफ का एक और अहम मुकाबला जापान नेशनल फुटबॉल टीम और नीदरलैंड्स नेशनल फुटबॉल टीम के दरमियान खेला गया, जो सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-2 से बराबर रहा। ये थी खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को, इन कोशिशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।